یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز سامعین، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ماہ رمضان اور ہمارے اعمال اور اخلاق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایام کو ہمارے لیے بہترین قرار دے دے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے اور گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف ہو جائیں۔ خاص شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے منتظمین مکتب کے روح رواں حاجی مہدی حسن علی اکبر کربلائی صاحب اور بہت ہی قابل احترام ذاکرہ سیدہ ذاکرہ رضوی صاحبہ کہ جو مجھ حقیر کو موقع دیتی ہیں، ان پروگرامز کو سجاتی ہیں آپ سب کے لیے تاکہ ہم سب مستفید ہوں ماہ رمضان میں اور اللہ کے جتنے قریب ہو سکتے ہیں ہو جائیں۔ سامعین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی اپنے اخلاق پر، اور پہلی گفتگو کا جو سلسلہ تھا ہم نے شروع کیا اخلاص نیت پہ، کہ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی بہترین اللہ کے پاس ہمارا عمل پہنچے گا۔ جس طرح قربانی کا جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاس نہیں جاتا عرش پہ، ہماری نیت جاتی ہے کہ ہم اپنے مال کی قربانی کے لیے اللہ کی راہ میں تیار ہیں۔ آج کا جو سیشن ہے اس پر ہم بات کریں گے صبر، کہ بہرحال قرآن مجید کا بھی فیصلہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کسی مقام پہ یہ بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو صبر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مرنے پر ہوتا ہے، اور صبر کی تلقین دی جا رہی ہوتی ہے جتنے بھی افراد پیچھے رہ جاتے ہیں مرنے والوں کے، کہ بہرحال ان کو صبر کرنا چاہیے، اتنا زیادہ رونا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے لیے صبر ہے۔ یہاں تک کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طرح کے صبر بتائے ہیں کہ جن کی ہمیں پیروی کرنی ہے، جنہیں اپنانا ہے، تاکہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں جب شامل کریں گے، ان کو امپلیمنٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں نہ صرف کامیابی کی طرف گامزن ہوں گی بلکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ تو پہلا جو صبر ہے وہ ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت پروردگار پہ صبر، اطاعت محمد و آل محمد پہ صبر، اطاعت والدین پہ صبر۔ جہاں جہاں اطاعت ہے وہاں وہاں پہ صبر کریں۔ مثال کے طور پہ جیسے اطاعت اگر پروردگار کی تو وہاں صبر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر سخت سردیاں ہیں اور میرا جی نہیں کر رہا کہ میں نماز شب کے لیے اٹھوں، فجر پہ اٹھوں، گرم بستر ہے، گرم کمبل ہے، لیکن اطاعت پہ جو صبر ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ نہیں، ہمیں اٹھنا ہے، گرم بستر کو چھوڑ کے جتنا ہم اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں گے اتنی ہی زیادہ پروردگار کی خوشنودی نصیب ہو۔ بے عینی ہی اگر گرمیاں ہیں اور ماہ رمضان آ گیا ہے تو گرمیوں کے روزے، یہ بھی اطاعت پہ صبر ہے۔ لیکن پروردگار نے ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ جتنی اطاعت کہی گئی ہے، جتنا شریعت نے ہمیں حکم دیا، بس ہمیں اسی کے راستے میں چلنا ہے۔ اپنی طرف سے ہم اس کو زیادہ بڑھانے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے۔ جیسا کہ اگر کسی شخص کو کہا گیا کہ وہ پانی سے اجتناب کرے اور وضو نہ کرے، تیمم کرے، وہ کہے نہیں میں تو متقی ہوں، میں تو سب سے بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو وضو ہی کروں گا، تو اگر اس کی پانی استعمال کرنے سے طبیعت خراب ہوتی ہے اور ڈاکٹرز اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ وہ پانی استعمال کرے، وضو کرے، تو اگر وہ کر بھی لیتا ہے تب بھی اس کے وضو کو شریعت نہیں مانی، اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو کتنا کریم ہے پروردگار کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، اور ہمیں بس کہا گیا ہے کہ ہم اطاعت پہ صبر کریں۔ پر ایک شخص اگر نماز کے لیے فجر پہ اٹھتا ہے کہ اگر میں اٹھ گیا ہوں، نیند خراب ہو ہی گئی ہے، گرم بستر سے باہر آ ہی گیا ہوں، وضو کر ہی لیا، تو پالنے والے 5 یہیں پڑھوا لے، صرف فجر کیوں پڑھیں، 5 نمازیں ہم یہیں پڑھ لیں۔
تو آواز پروردگار آتی ہے کہ نہیں، صرف 2 رکعت نماز پڑھو اور واپس جا کے سو جاؤ. ہر نماز کا جو وقت ہے بس اسی پر تم پروردگار کی بارگاہ میں آنا. تو اطاعت جہاں ہے وہاں پہ صبر ہے. تو اس لیے ہم اپنی طرف سے چوں چرا نہیں کر سکتے. اور محمد و آل محمد کی جو اطاعت ہے اس پہ کیا صبر ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی دعا، کوئی زیارت بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو کچھ ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اس لیے کہ ہر چیز تو قرآن میں نہیں ہے، اس لیے جو محمد و آل محمد نے ہمیں سکھایا علیہ السلام نے، ہم صرف اس کو دیکھیں گے. تو چھٹے امام سے ہمیں جتنی زیارات ملی ہیں، جو دعائیں جو ائمہ طاہرین نے جو پنجتن پاک کی طرف سے آ رہی تھیں، چوتھے امام سے جو دعائیں ملی ہیں، تو ہم صرف اس کو دیکھیں گے، اپنی طرف سے ہمیں کچھ بھی بنانے کی اجازت نہیں. اس کو ہم اطاعت کہتے ہیں. دوسرا جو صبر ہے وہ ہے الصبر علی المعصیہ، معصیت پہ صبر، گناہ کرنے پہ صبر. اس لیے کہ شیطان مردود نے جتنی لذت، جتنا مزہ گناہ میں رکھا ہے کہ اس کو بہت زیادہ رنگین بنا کے پیش کرتا ہے. تو دل کرتا ہے کہ انسان اس طرف جائے. غیبت میں لذت ہے، جھوٹ بولنے میں لذت ہے، بہت سی چیزوں میں لذت. تو اس لیے لیکن جب ہم اس پہ رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو قابو کرتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، تو یہی جہاد اکبر ہے. اسی پہ انسان اگر رک جائے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. کہ بہرحال ایک عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ اپنے ہی گھر میں ہوں اور خواب میں ہی سو رہا ہوں کہ اچانک مجھے چیخوں کی آواز آتی ہے. وہ اٹھ کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے، گھر کے صحن میں آتے ہیں. پرانے زمانے میں جو گھر تھے وہ ایسے ہوتا تھا کہ درمیان میں صحن ہوتا تھا، چاروں طرف حجرے ہوتے. تو دیکھتے ہیں کہ صحن کے دوسری طرف ایک حجرے سے روشنی باہر آ رہی ہے، وہیں سے چیخوں کی بھی آواز آ رہی ہے. تو وہ ایک مرتبہ گئے اور دیکھا دروازہ بہت پرانا تھا. انہوں نے وہاں اس میں سوراخ تھے، اس سے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جسے وہ جانتے ہیں اور انہی کے محلے کا رہنے والا ہے، اور وہ اس طرح سے زمین پہ لیٹا ہوا ہے بالکل سیدھا، اور اس کے سینے پہ ایک بہت بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے، اور 2 نوری افراد اس کے سرہانے کھڑے ہیں اور گرز مار رہے ہیں. بس یہ منظر دیکھا تو عجیب و غریب حالت ہو گئی. اس کی دردناک چیخوں کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی. تو اب جو دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، محض ایک خواب تھا. لیکن وہ شخص ان کے ذہن میں رہا کہ ارے وہ تو ہمارے محلے کا ہے، اور اتنی دردناک حالت میں کیوں دیکھا اس کو. تو جب اٹھے تو دیکھا کہ وقت سحر تھا، نماز شب کا وقت تھا. وقت سحر بہرحال ہم نے اس کو منسوب کر دیا ہے ماہ رمضان سے کہ یہ سحر کھانے کا وقت ہے، جبکہ وقت سحر جنت کے وقت کو کہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو وقت بنایا نا، اس میں ایسا وقت ہے کہ جس میں مریض کو بھی قرار آ جاتا ہے، جو ساری رات نہ سو سکے اسے بھی چین آ جاتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے ایسے وقت میں، وقت سحر میں جنت کی ہوا چلتی ہے اور سب کو نیند نصیب ہوتی ہے، نیند اور مضبوط ہو جاتی ہے. تو یہ ایسا سحر کا وقت ہے. اس کی جب قربانی دے کے ہم پروردگار سے راز و نیاز کرنے کے لیے مصلی پہ آتے ہیں رات کی تاریکی میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اپنی نیند کی قربانی دی ہے، اطاعت پہ صبر کیا اور میری بارگاہ میں آ گیا. اب مانگ، تجھے جو چاہیے تجھے نصیب ہوگا. اس لیے نماز شب کی خاص تاکید ہے، اور اس میں دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ میں وقت سحر میں آنکھ کھلی، میں نے جلدی سے نماز شب پڑھی اور مسجد کی طرف دوڑا، اور فجر کے لیے جب دیکھا کہ ان کے استاد محترم تھے جو مسجد کے متولی تھے، نماز ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے. تو کہا کہ پتہ کرو کہ وہ شخص زندہ بھی ہے یا نہیں. کہا کہ اگر رات میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور یہ تو خواب ہے. کہا نہیں، پھر بھی پتہ کرو. جب انہوں نے معلوم کیا تو دیکھا کہ گھر کے باہر مجمع تھا اور شخص کا رات کو ہی انتقال ہو گیا. تو وہ واپس آیا اور کہا کہ میں نے اس طرح سے دیکھا اور پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کا رات کو انتقال ہو گیا. تو ان کے استاد نے کہا جو مسجد کے متولی تھے کہ تمہارا خواب بالکل درست ہے. جو رات کو انتقال ہوا، میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ تم نے اس کی موت کا منظر دیکھا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے وقت نزا سے. کہا کہ تم نے اس کا جو دیکھا، کہا کہ آغا کیا دیکھا میں نے، یہ سینے پہ چٹان اتنی بڑی کیا تھی اور یہ 2 نوری افراد اس کے سرانے کھڑے تھے. کہا یہ جو افراد تھے یہ ملائکہ تھے جو اس پہ گرز برسا رہے تھے، اس کو سزا دے رہے تھے. اور جو چٹان تھی وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ حق الناس اپنے سینے پہ لے کے چلا گیا. اللہ اکبر. کہ ایسا شخص جو لوگوں کے حقوق غصب کر کے، لوگوں کا دل دکھا کے جو دنیا سے جاتا ہے، ان سے معافی نہیں مانگتا،
ایسے شخص کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے پیش آیا جائے گا، اور اگر مومن ہے تو بہرحال وہ اپنے گناہوں کی زندگی میں ہی معافی مانگے، تاکہ اس کو اس طرح سے وقت نظر، ہم ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں ابھی تو عمر کم ہے، ابھی کیا فرق پڑتا ہے، جب 80-90 سال کے ہوں گے تو دیکھی جائے گی، تب معافی مانگ لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے۔ جبکہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبرستان ایسے نوجوانوں کی قبروں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے متمنی تھے۔ ہمیں کیا پتا کہ کب بڑھاپا آنا بھی ہے یا نہیں آنا۔ کئی ہمارے درمیان افراد تھے جو پچھلے ماہ رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہے، سب چلے گئے۔ تو یہ بس سوچیے کہ زندگی کا شاید آخری ماہ رمضان ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے اور گناہ پہ، معصیت پہ صبر کیجیے۔ تیسرا جو صبر ہے نا، وہ ہے الصبر عن البلا، بلاؤں پہ صبر، یعنی پریشانیوں پہ صبر، بیماریوں پہ صبر، آزمائشوں پہ صبر۔ تو یہ جبکہ کسی نے پوچھا بھی تھا چھٹے امام صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں، بلائیں آتی ہیں، یہ ہماری آزمائش ہے یا ہمیں سزا دی جا رہی ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر پریشانیاں، بیماریاں، بلائیں تمہیں اللہ کے نزدیک کر، کہ تم اس پہ صبر کرتے رہو اور اللہ کے اور قریب ہو جاؤ کہ پالنے والے کون سی خاص بات کہنی تھی جو تو نے بیماری بھیج کے بلایا، پریشانی بھیج کے بلایا، میں تیری بارگاہ میں آ گیا، لبیک پالنے والے، میں حاضر ہو گیا۔ تو اگر تم اور قریب ہوتے ہو نا اللہ کے، تو یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ پروردگار تمہیں آزما رہا تاکہ تمہارا درجہ جو ہے وہ بلند ہو جائے، تم اور زیادہ اچھے مومنین کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم شکایتیں کرنے لگو، چیخیں مارنے لگو، واویلا کرنے لگو، لوگوں کے درمیان شور مچانے لگو کہ مجھ پہ بیماری آ گئی، بس میں ہی ملا تھا، مجھ پہ یہ آزمائش کیوں آئی، ہمارے گھر پریشانیاں کیوں آئی، میری گاڑی کیوں چوری ہوئی، میرے گھٹنے میں درد کیوں ہے، تو پھر یہ تمہارے اوپر سختی ہے، یہ تمہارے لیے سزا ہے۔ جب ہم صبر نہیں کرتے تو پھر یہ اس طرح سے جو چیز ہے وہ رخ اختیار کرتی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں ایسی چیزوں سے اور صبر کرتے رہیں۔ اور جناب امیر سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا یہ جو افراد ہیں جو لوگوں پہ نشتر چلاتے رہتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے رہتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کے اپنی بڑائیاں کرتے رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ بتائیے کہ ایسے افراد کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا آخرت میں، یعنی آخرت سے جب متعلق عذاب وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے نا مومن کے لیے، تو وہ برزخ کی منزل کا کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا، کیونکہ مومنین کے لیے قیامت کا دن تو کشائش کا دن ہے، کیونکہ شفاعت پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہے جو شفاعت پہ ایمان نہ رکھتا ہو، تو روز قیامت تو ہمیں چہارد معصومین کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، لیکن ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے سے برزخ کا وعدہ نہیں کرتے، برزخ کی منازل تمہیں خود ہی طے کرنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو جو مرنے کے بعد برزخ میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا، اس کے گناہوں کے عوض وہ تو ہوگا، لیکن دنیا میں بھی ایسے افراد جو لوگوں کا دل دکھاتے رہتے ہیں، نشتر چلا چلا کے، اپنی بڑائیاں کر کے، ان کے ساتھ دنیا کا بھی عذاب ہو۔ تو کسی نے پوچھا مولا یہ دنیا کا بھی کوئی عذاب ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، دنیا کا بھی عذاب ہوتا ہے۔ تو کہا مولا وہ کیا؟ فرمایا ایسا شخص کبھی بھی نماز شب کے لیے نہیں اٹھے گا، کبھی بھی اس کی آنکھ نماز فجر پہ نہیں کھلے گی۔ اللہ ہوا، ہمیں پرواہ ہے؟ پتہ ہی نہیں، گناہ پہ گناہ کرے جا رہے ہیں لوگوں کے درمیان، میرا اونچا خاندان، میری اونچی نسل، میرا بڑا گھر، میری بڑائیاں، ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم سے بہتر افراد، ہم سے بہتر فلاسفہ، ہم سے بہتر آیت اللہ، ہم سے بہتر لکھنے والے، ادیب، ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے متقی پرہیزگار آج ریت کا ڈھیر ہو گئے اور کوئی قبر پہ نہیں جاتا۔ اس لیے کہ ائمہ فرماتے ہیں نا کہ تم زندہ ایسے ہو جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرو گے تو ایسے لگے گا کبھی تھے ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی قبر پہ نہیں آئے گا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھے گا، تمہارے اپنی اولاد تم سے منہ موڑ لے گی۔ یہ وہ بچے جن کے لیے تم نے محل تعمیر کیے، جن کے لیے گھروں کو سجایا، اتنے اتنے مہنگی چیزوں سے اپنے گھر کو آرائش کی،
تم نے اپنے آپ کو مار کے تم اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہو، ان کو آسائشیں دیتے ہو، یہی اولاد تمہیں اپنے گھر سے نکال دے گی، تمہیں جب تم مرو گے تو ایک دن بھی تمہیں اس گھر میں رہنے نہیں دے گی۔ وہ اولاد چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوگی لے جاؤ، ہمیں ڈر لگ رہا ہے ان سے، تمہیں اپنے تمہارے پاس بھی نہیں رہے گی، اور قبر پہ سے منہ موڑ کے کپڑے جھاڑ کے رخ پھیر کے اپنے گھر واپس آ جائے گی، پلٹ کے دیکھے گی بھی نہیں کہ تم کس حالت میں ہو۔ وہ جو تم کل رات ہی آسائش سے اپنے بہترین سجاوٹ والے آرائش والے مہنگے بیڈ روم میں سو رہے تھے، جہاں ایک ایک چیز اتنی قیمتی تھی، اور اگلی رات ہی تم ایسی جگہ لیٹے ہو جہاں کمر دیوار سے لگی ہے، جہاں اٹھ کے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ریت کا بستر ہے، ریت کا تکیہ ہے۔ تو ہم اپنی آخرت کی سوچیں مومنہ۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ دنیا عارضی ہے، لوگوں کا دل دکھانے کی بجائے، دنیا داری کی بجائے، انا پرستی دنیا پرستی کی بجائے آخرت کا سوچئے، جہاں پہ موت نہیں ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور بس یہی گزارش کروں گی کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیجئے، کہ اگر عبادات کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ میں جانماز پہ بیٹھی رہوں، قرات قرآن لمبا کرتی رہوں، نمازیں پڑھتی رہوں، تعقیبات کرتی رہوں، لیکن نیچے کچھ افراد بھوکے بیٹھے رہیں، اور کوئی بزرگ گھر میں ہیں جن کو میری ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اچھے اخلاق، اچھے کردار کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے بھیجا ہے۔ اپنی عبادت کے لیے اس کے پاس بہت سے ملائکہ موجود ہیں، عبادت بھی کیجیے، اور ہر چیز کو عبادت سمجھ کے کیجیے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، رزق حلال کا حصول بھی عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی عبادت ہے، اور صدقہ نکالیے، صبر کیجیے، تاکہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں ائمہ طاہرین شوق سے کہیں، خوش ہو کے فخر سے کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دعا کا بس جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطانوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ پروردگارا، جتنے ہمارے بہن بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں، جہاں میں دنیا میں ہمارے بہن بھائی آباد ہیں مومنین، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرما، خصوصاً ہمارے منتظمین، یہ مکتب امام عصر کے جتنے بھی خدمت گزاران ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ، ہمارے بچوں کو صحیح راستے میں چلا اور ان سب کو ناصران امام زمانہ بنا دے۔ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں، ان کو اولاد صالح عطا کر دے، اور ہمارے وقت کے امام حجت خدا کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔